بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ نماز پڑھیے سورج کے ڈلنے سے رات کے پھیلنے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا ٹائم ہے۔ پچھلی آیات اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو حوصلہ تسلی اور انہاں دی رہنمائی کرن دے بعد اینہ آیات اندر اللہ تعالیٰ نے نماز دی بات کی تھی۔ نماز عبادات دے اندر سب تو زیادہ اہمیت دی حامل عبادت ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ جیڑی کسی حال دے اندر بھی بندے تو معاف نہیں، یا ادا کسی بھی کیفیت انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں رہ جاتا۔ قرآن پاک دے اندر متعدد بار اللہ تعالیٰ نے نماز دی بات کی تھی۔ سکون قلب دی بات ہوئے، اطمینان قلب دی بات ہوئے، اللہ دے کولو کوئی چیز منوانی ہوئے، اللہ دے کولو کوئی زندگی دی خواہش پوری کروانی ہوئے، الغرض میدان جنگ دے اندر اللہ دے کولو نصرت و مدد دی ضرورت ہوئے، میدان کارزار دے اندر دشمن دا سامنا کرنا ہوئے، حیثیت مقام اینا نہ ہوئے، الغرض کے زندگی اندر کسے بھی محرومی دا بندے نو سامنا ہے تے اس محرومی تو اگر جان چھڑانی ہے یا اودے تو نجات پانی ہے تو او دا بہترین اور کامل راستہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر یہ بات کہی ہے کہ دو چیزاں نے مومن واسطے جڑیاں انہوں کامیابی دے اونچے مینار تے پہنچا دیندیاں نے، وہ کیڑیاں؟ ایک صبر تو دوسری نماز۔ نماز جڑی ہے نا اللہ دے نال ملاقات دا ذریعہ ہے۔ نماز دی کیفیت، نماز دی حیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دسی ہے، اگر اس طریقے دے نال ایک مسلمان اس کیفیت نو اپنے تے طاری کر لوے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑا ہو کے تے او دے نال گل کر رہا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز دے اندر کیفیت ایسی ہونی چاہیے، باقی سوچا تو جان چھڑا کے، باقی ذہن نو صاف کر کے اپنے مالک دے سامنے اس طریقے دے نال کھڑا ہونا کہ جس طرح بندہ اللہ تعالیٰ نو سامنے ویکھن رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اگر یہ کیفیت طاری نہ ہوئے
اس طرح دی سوچ نہ بنے تو پھر کی کرنا ہے، فَإِنَّهُ یراک، پھر نماز اس انداز نال پڑھنی ہے کہ وہ آسمان والا رب تانوں ویکھن ڈیا ہے۔ اگر تسی کیفیت اپنے تے تاری نہیں کر سکتے کہ تسی اللہ نو ویکھن ڈے ہو، تو یہ کیفیت تاری کرو کہ وہ اللہ دی ذات تانوں ویکھن ڈیا ہے۔ اور گناہاں دے بخشش دا ذریعہ اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے دے تھلے قیامت والے دن جگہ ملن دا ذریعہ بھی نماز ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے اور ظہر دی نماز دا انتظار کردا ہے، یہ نماز دا انتظار بھی بندے نو نماز دی کیفیت اندر رکھدا ہے۔ جس طرح نماز پڑھن دا ثواب ہے، جس طرح نماز اللہ دے سامنے ادا کرن دا ثواب ہے، اسی طرح نماز دا انتظار کرنا کہ میں فجر پڑھ لئیے ہن میں ظہر پڑھنی ہے، حالانکہ ظہر نے اپنے ٹائم تے ہی آنا ہے، لیکن بندے دا ذہن ہے کہ کدوں ظہر آئے تو میں نماز پڑھاں، او دا جڑا دلی ربط ہے، دلی جڑا تعلق ہے وہ اللہ دے گھر دے نال نماز نال جڑیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے ہاں او دا اجر یہ ہوئی لکھیا جائے گا جویں وہ فجر تو لے کے ظہر تک نماز ہی پڑھن رہا ہے۔ نماز دا انتظار بھی نماز دی کیفیت اندر شامل کردا ہے، اس اجر دے اندر شامل کردا ہے۔ پھر ظہر پڑھدا ہے، اثر دی امید رکھدا ہے، اثر دی اڈیک رکھدا ہے، اے او دا اڈیکنا، اے او دا انتظار کرنا بھی انہوں نماز پڑھن دا اجر تے ثواب دلاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور اے بندے دیاں جنیاں دن پر دیاں غلطیاں نے، جڑے گناہ نے، اللہ رب العالمین انہاں سارے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ کس طرح؟ بندہ فجر دی نماز پڑھدا، پھر ظہر دی پڑھدا، پھر عصر دی پڑھدا، پھر مغرب دی پڑھدا، عشاء دی پڑھدا اور سو جاندا ہے۔ نماز عشاء پڑھ کے سو جاندا ہے اور وتر پڑھ کے سو گیا۔ فجر دی نماز انہیں اٹھ کے با جماعت پڑھی، او دی ساری دن تے او دی ساری رات اس طریقے نال گزری کہ جویں اللہ دے سامنے نماز ہی پڑھن دیا۔ اینا اللہ دی ذات قدردان ہے اس بات دا کہ جڑا بندہ نماز دے اتے اپنا فوکس رکھدا ہے، نماز دے اتے اپنی توجہ رکھدا ہے، اور ایک بہت بڑی بندے واسطے بینیفٹ والی چیز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ نماز دا ارادہ کردا ہے او دا اجر لکھیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ کہ جڑے قدم چل کے اللہ دے گھر چ آ رہا انہاں قدماں دا بھی ثواب ہے۔ جڑا انہیں وضو کیتا ہے، جس پانی نال انہیں وضو کیتا ہے جے انہیں نماز پڑھی نہیں ہے اور وضو کر کے پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، جس ویلے اس بات دی گواہی دیندا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ او دے صغیرہ گناہ تے اس وضو کرن دے نال ہی معاف کر دیندے نے۔ پھر جدو نماز پڑھ لیندا ہے او دے گناہاں نو، اگر انہیں فجر دی نماز پڑھی ہے تو ظہر دی نماز انہیں پڑھی، اس دوران اندر او دے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے، او دے کولوں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، فجر دی پڑھ کے ظہر دی پڑھی ہے، اس دوران یہ 3 4 5 گھنٹے دا وقفہ پیا ہے، اس دوران اگر او دے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ظہر پڑھن دے نالوں معاف کر چھڑے گا۔ پھر انہیں ظہر پڑھی ہے، اگو عصر دی نماز انہیں پڑھی ہے، ظہر تو بعد عصر جدو چلو ادا کیتی ہے، اے ظہر تے عصر دا درمیانی وقفہ جڑا ہے یہ دے اندر او دے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ دی ذات وہ بھی معاف کر دے گا۔ اس طرح عصر تو بعد مغرب دی نماز انہیں پڑھی ہے، جدو مغرب دی نماز انہیں پڑھی اور عصر تو مغرب دے درمیان جڑا وقفہ سی یہ دے وچ جڑا ٹائم سی وہ دے کولوں کوئی غلطی ہو گئی اللہ دی ذات نے وہ بھی معاف کر چھڑی ہے، اور بے یہی ترتیب ساریاں نمازاں دی ہے۔ اور حتیٰ کہ بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھے تو وہ اجر انج ہی لکھا جاتا جی ساری رات وہ اللہ دے سامنے عبادت ہی کرتا رہا۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن پاک چ نماز دی بارے کہی، اور اللہ نے فرمایا سونے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، نماز پڑھ سورج دے ڈھلن تو لے کے اور رات دے پھیلن تک، اور فجر دا قرآن پڑھ۔ یہ اصل چ فجر دا قرآن جڑا نا نماز دی کیفیت ہے،
یہ بھی نماز قرآن تو مراد بھی نماز ہی تھے. جس طرح رکوع قرآن پاک اندر حدیث اندر رکوع نو بھی پوری نماز آکھیا گیا ہے, سجدے نو بھی پوری نماز اتے جڑا نا وہ محیط کیتا گیا کہ اگر رکوع دی گل کیتی ہے تو اس تو بھی پوری نماز مراد ہے, اگر سجدے دی گل کیتی ہے تو بھی پوری نماز مراد ہے. اور سب تو پہلا حکم کنوں ملدا پیا ہے اللہ دے نبی نو. جدوں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن دے پابند نے تو امت اندروں کوئی بھی پیشوا, کوئی بھی مقتدا یا کوئی ایسا بندہ جدی لوگ پیروی کرتے ہیں جڑا اپنے آپ نو دوسرے تو ممتاز گرداندا ہے, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی فقیر, کوئی کتب, کوئی ابدال, نماز پڑھن تو کیویں او مبرہ ہو سکتا ہے, انہوں کیویں استثناء حاصل ہو سکتا ہے. نماز دی جڑی نا کسے واسطے بھی چھوٹ نہیں, نماز کسے تے بھی معاف نہیں, نماز تو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. یہ سب ہیلے بہانے نے کہ نماز دل دی ہے, نماز ساڑی 24 گھنٹے دی جاری ہے. یہ صرف فراڈ ہے, دھوکھا ہے جڑا بندہ اپنے آپ نو دے رہا ہے. اور شیطان نے یہ غلط فہمی یہ دماغ چ پائی اور اس بندے نے اس کی غلط فہمی اندر جینا شروع کر لیا کہ میرے دل دی نماز ہے. اور کئی لوگ نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں کیونکہ نماز دی عادت نہیں, نماز دا انہوں نے جڑا نا کسی نے ول نہیں سکھایا, نماز دا چج نے پڑھن دا چج نہیں سکھایا, اور پھر ساری زندگی اس ڈر اندر اس شرمندگی اندر گزارتے ہیں کہ سانو نماز تے آمدی نہیں, اسی پڑھن کی جائیے. اس شرم تو نماز نہیں پڑھتا, اس شرمندگی تو وہ نماز والے پاسے آؤندے ہی نہیں. حالانکہ انسان جو نماز دی طرف آਉਂدا ہے, جو رب دے سامنے جھکن دی واسطے آਉਂدا ہے, وہ تے زندگی دیاں پریشانیاں, زندگی دے بہت سارے مصائب اللہ دی ذات آہستہ آہستہ انہوں ختم کرنا شروع کر دیندے نے. اور کتنا بھی بڑا زندگی کوئی چیلنج دا تانوں سامنا ہو گیا ہے جڑا تہاڈے کولوں نہیں پورا کیتا جان ڈیا, جڑا کسی قسم دا کوئی رستہ نہیں ملدا پیا, نماز دی جڑی نا کیفیت اپنے تے طاری کر لو, نماز پڑھنی شروع کر دو, نماز دی جڑی نا او عادت اپنے آپ دی اپنا لو تو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ایک دن, دوسرا دن, تیسرا دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ پڑھ کے دیکھو, اور جڑے مصیبتاں دے پہاڑ دور نہیں سننا جا رہا ہے, اللہ دی ذات تو تہاڈے سجدے کرن دے نال ہی وہ تانوں کیفیت و نجات عطا کر دے گا. صحابی کہا آندا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کریا کردا سی, اور صبح تو لے کے شام تک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنی, اور رات بھی کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں نہ گزارنی. کہندے میں ساری رات انتظار کردا ہوندا سا کہ کدوں نبی پاک اٹھن تے کوئی چیز منگن تے میں انہاں نوں لیا کے داں, وضو دا پانی, کوئی جوتا, کوئی چیز. اس ساری رات میں اس کشمکش گزارنی. ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وضو کروا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑا خوش ہوئے, فرمان لگے کہ تو میری بڑی خدمت کرنا ہے تے منگ میرے کولو کی منگنا, سوال کر میرے کولو کس چیز دا سوال کرنا ہے. کہندا اللہ دے نبی مینوں نہ تے کوئی دولت چاہیے, نہ پیسے چاہیے نے, درم و دینار چاہیے, مینوں یہ چیزاں نہیں چاہیے. میری صرف ایک ہی آرزو ہے, جس طرح میں دنیا تے تواڈے قریب ہاں اسی طرح قیامت والے دن بھی میں جنت اندر تواڈے قریب جانا چاہتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی کثرت السجود. آپ نے فرمایا جو تو جنت اندر بھی میرا ہمسایہ رہنا چاہنا ہے, جنت اندر بھی میرے قریب رہنا چاہنا, تو رب نو بہت سجدے کریا کر, اللہ دی ذات نو سجدے کریا کر. اس سجدے کرن دی وجہ تو اللہ پاک تینوں میرے قریب رکھے گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت والے دن قریب رہن دا ایک ذریعہ نماز بھی ہے, سجدہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نماز پڑھو, مطلب کہ ساری نمازاں دا ٹائم آ گیا, سورج دے ڈھلن تو لے کے رات دے پھیلن تک, اور فجر دی نماز دا بھی ٹائم آ گیا. یہ کوئی گل نہیں کہ بندہ فجر پڑھ لے, شام پڑھ لے, تو باقی اکثر لوگوں نے روٹین بنائی ہوتی, فجر بھی پڑھتے ہیں, مغرب بھی پڑھتے ہیں, باقی نمازاں کوئی نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈی ہو گئی, سویرے پڑھ لی, شام پڑھ لی, ساڈی ہو گئی. حالانکہ صبح تو شام صرف 2 نمازاں پڑھن نال باقی 3 نمازاں دا حکم ساقط نہیں ہوندا. نمازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ہی پڑھنیاں نے. ایک بندہ آیا نا, کہنے لگا اللہ تے نبی مینوں کوئی دین دیاں گلاں سکھاؤ, میں واپس اپنے علاقے نو جانا ہے تے میں وہ کام کردا رہواں تے میں جنت تر جاواں. آپ نے فرمایا 5 نمازاں پڑھنیاں نے, 5 نمازاں پڑھنیاں نے.
کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تو نہ زنا نہیں کرنا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ رمضان دے روزے رکھنے نے، کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری گلاں کہیاں نا، میں زکات دا بھی بات کی کہ جدو تیرے کو پیسے آ جان اننے کہ تیرے تے زکات دا حکم لاگو ہوئے تو زکات بھی دینی ہے، تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ میں واپس چلاں اپنے علاقے نوں، تو میں قسم کھانا اس گل دی کہ میں حلف دینا تاڑے ہاتھ تے بیعت کرنا کہ میں جہڑیاں گلاں تیری نصیحتاں تسی مینوں کر دتیاں نے نا، میں انہاں گلاں تے پکا رہواں گا، میں انہاں گلاں نوں کدی چھڈاں گا نہیں۔ تو جدو بندہ گیا نا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے گا جے انہاں گلاں دے پکا رہا، جے انہاں گلاں دے قائم رہا نا تے سمجھو یہ بندہ جنتی جے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دیتی۔ تو یہ چیزاں آخرت دی کامیابی دیاں گارنٹی شدہ چیزاں نے، جنہاں دے وچ ایک چیز نماز ہے۔ تو اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت آپ تہجد پڑھیے جو تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ نافلۃ لک دا مطلب جو تجھے فائدہ پہنچائے گی، جنہوں اسی اپنی زبان اندر نفل آنے ہیں۔ تو رات دی عبادت بندے واسطے فائدہ مند ہے۔ کوئی چیز یا تھی سمجھ دو کہ زندگی اللہ ناراض ہے، زندگی دے وچ دکھ پریشانیاں انیاں زیادہ نے کہ لگتا ہے کہ جویں اللہ دی ذات ناراض ہوگی، رستہ نہیں ملتا پیا۔ کسی ویلے رات نو اٹھ کے نا تے تہجد دی نماز پڑھو، اس ٹائم اٹھ کے اللہ دے سامنے فریاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی ذات آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے، فی کل لیلہ، ہر رات اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان تو آسمان دنیا تے آگے اتھے آگے اللہ کہتے ہیں یقول من یدعونی، اللہ دی ذات آسمان دنیا تے آ کے آواز لگا دینے کہ اے انسانو تواڈے چ کون ہے جڑا میرے کولو منگے، آؤ میرے کولو سوال کرو میں انہوں عطا کرنا۔ کون ہے میرے کولو گناہگار بخشش منگنے والا، اپنے گناہاں دی بخشش منگ لوے، اپنے گناہاں دی توبہ کر لوے، میں انہوں معاف کرنا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یسألنی فاوتیہ، جیڑی چیز تانوں چاہیے میرے کولو منگو، ایک باری منگ کے ویکھو میں عرش والا رب تانوں عطا کر دواں گا۔ تہجد دا ٹائم اللہ دے کولو منگن دا ٹائم ہے، اس لئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سونیا قریب ہے تیرا رب تینوں مقام محمود تے پہنچا دے گا۔ یہ وہی مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نا ساریاں امتاں پریشان ہون گیاں، سارے لوگ پریشان ہون گے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرن تے اس دن دی سختی تو نجات مل جائے۔ اتھے وحشت ناک منظر ہوئے گا، یعنی ایک بندہ جدوں او دا رزلٹ نہ دسیا جائے، او دے اتنے جڑی کیفیت آ رہی ہوندی ہے نا کہ پتہ نہیں میں پاس ہاں کہ فیل ہاں، پتہ نہیں میں کامیاب ہاں کہ ناکام ہاں، یہ انہوں بڑی اذیت دیندی ہے۔ جویں انتظار اذیت دیندا ہے نا، بندہ کسی نوں اڈیکن دیا ہوئے تو پتہ نہ ہوئے انہیں کدوں ہونا ہے، کوئی رابطہ وہ نال نہ ہوئے تو بندہ وہ انتظار کرتا رہے، وہ جڑی کیفیت ہوندی ہے نا وہ اینج ہوندا جویں بندہ مرن دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں تے موت دے نال تشبیہ دیتی گئی ہے انتظار۔ اسی طرح امتاں جدوں اتھے کھڑیاں ہون گیاں نا، وہ جڑی کیفیت لوگاں تے طاری ہوئے گی نا کہ پتہ نہیں اسی اتھے کامیاب ہونا کہ ناکام ہونا ہے، یہ لوگاں نوں جڑی نا اتھے حواس باختہ کرے گی، یہ لوگاں نوں اتھے خوف زدہ کرے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ لوگ انبیاء دے کول جان گے تے انبیاء نوں جا کے کہن گے کہ تسی سفارش کرو، تے سارے نبی کہن گے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی بات جڑی ہے نا اس وقت اپنی زندگی دی سامنے لیا کے کہن گے اسی اللہ دے سامنے اج سفارش نہیں کر سکتے۔ تو پھر امتاں کٹھیاں ہون کے میرے کول آن گیاں، جدو میرے کول آن گیاں تے آن کے کہن گی، جدو مینوں کہن گیاں تے میں اللہ دے سجدے پہ جاواں گا، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں گا، اللہ دیاں او تسبیحاں او حمد و ثنا بیان کراں گا جڑیاں ہجے مینوں یاد نہیں، یعنی اللہ نے مینوں دسیاں نہیں، اللہ ادوں میرے دل چ پائے گا تے میں وہ پڑھاں گا۔ جدوں میں وہ پڑھاں گا پھر اللہ دی ذات کہن گے سونیا منگ کی منگنا ہے، سوال کر کی کرنا ہے، تے میں اتھے سفارش کراں گا اللہ انہاں امتاں دا حساب کتاب کر کے جڑے جنتی نے جنت گھل دے، جڑے تو سزا دینا چاہنا ہے انہاں تو ادھر لے جا، ایس کیفیت تو لوگاں نوں نجات دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دی ذات میری اس سفارش نوں قبول کرن گے، لوگاں دا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اس جدوں مینوں کہن گے نا اللہ کہ سر سجدے تو اٹھا منگ کی منگنا ہے، اس تو بعد اللہ تعالیٰ مینوں مقام محمود تے کھڑا کرے گا۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اذان سنے وہ اذان دا جواب دے. جدو اذان اسی سننے ہاں اسی اذان دا جواب نہیں دیندے, ٹی وی دی آواز مٹھی کر دینے ہاں, اپنے موبائل نو دی آواز بند کر دینے ہاں, تھوڑے ٹائم واسطے اسی اذان دی نا دے احترام واسطے اسی آواز بند کرنے ہاں, لیکن اکثریت مسلمانہ دی اذان دا جواب نہیں دیندی. مؤذن کہہ رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر, تسی بھی مگر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اے مؤذن دی آواز نہیں, اے الفاظ مؤذن دے نہیں, اے در اصل تانوں اللہ تعالیٰ دا پیغام ہے, اللہ دا سنیہا ہے. وہ اذان دا جواب دینا چاہیے. جویں جویں مؤذن کہی جا رہا اویں پیچھے پیچھے تسی کہی جاؤ. جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے آئے ادو تسا حی علی الصلاح نہیں کہنا بلکہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تو نماز والے مینوں بلا رہے ہیں, کامیابی والے مینوں بلا رہے ہیں, پر اے نماز اے جڑی کامیابی ہے اے میں تاں ہی پا سکنا جے تو مینوں طاقت عطا فرمائے تے. اذان ساری مکمل ہوگی, پھر آقا نے فرمایا ثم صلوا علیہ, پھر میرے تے درود پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن تے بعد آقا نے فرمایا جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. آج جدو دعا پڑھدا ہے نا جدے وچ اے ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام فضیلت عطا فرما اور مقام محمود تک پہنچا. اے جڑا میرے حق دے اندر دعا کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت چو جن میرے واسطے اے دعا منگی ہوئے گی میں قیامت والے دن او دی سفارش کراں گا, اللہ دی ذات میری سفارش قبول کر کے اس بندے نو معاف کر کے جنت عطا فرما دے. تو اے وہ مقام ہے جدا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیتا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سونے تو نماز پڑھیا کر صبح دے وقت, دوپہر دے وقت, سورج دے ڈھلن دے وقت, یعنی فجر دی, ظہر دی, عصر دی, مغرب دی, عشاء دی, تہجد دی پڑھیا کر. اللہ تعالیٰ تینوں شان دین والا ہے, اللہ تینوں مقام دینے والا ہے, اللہ تینوں ضرور مقام محمود تے پہنچائے گا. اللہ رب العالمین سانو انہاں الفاظاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اسی زندگی چ نماز دے نال محبت کریے, دلوں ہو کے نماز پڑھیے. اللہ دی ذات ساڈی کیفیت ساڈے تے طاری فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.